اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے، اس وقت ایک بڑی افسوسناک خبر افغانستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مجھے اس خبر کے بولتے ہوئے پڑھتے ہوئے بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ جی، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن بھی، اس ہفتے بھی، کیونکہ اس سے پہلے ہفتے میں بھی وہاں پر ایک شیعہ مسجد میں باقاعدہ جمعہ کی نماز کے وقت میں وہاں پر دھماکہ ہوا، جس میں بہت بڑی تعداد، تقریباً 100 کے قریب لوگ یوں سمجھیے کہ شہید ہوئے تھے، جاں بحق ہوئے تھے۔ اور پھر اس جمعہ کو بھی نماز جمعہ کے دوران پھر ایک شیعہ مسجد میں افغانستان میں دھماکہ ہوا ہے، جس میں 37 لوگوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ اور یہ دھماکہ میں آپ کو بتا دوں کہ قندھار کی مسجد بی بی فاطمہ میں پیش آیا۔ 37 کے قریب لوگ جاں بحق اور 200 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو دھماکہ ہوا تھا، اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ طالبان مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اور طالبان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، باقاعدہ شیعہ اور سنی میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہمارے یہاں شیعہ مسجدوں میں دھماکے کیے جا رہے ہیں، تاکہ شیعہ برادری سنی برادری کے خلاف بھڑکیں اور شیعہ اور سنی کا تصادم ہو، آپس میں ٹکراؤ ہو، اور اس کا دنیا کی ناپاک باطل کفر کی طاقتیں فائدہ اٹھائے۔ تو اس وقت طالبان نے کہہ دیا تھا کہ کسی بھی حال میں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور یہ ناپاک حرکتوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے، ہم نہیں بخشیں گے ان تمام مجرموں کو جو یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ طالبان نے کہا تھا۔ لیکن آج پھر گزشتہ کل یہ واقعہ پیش آیا کہ بی بی فاطمہ مسجد میں، قندھار کی بی بی فاطمہ مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گزشتہ کل بھی جمعہ کے نماز کے دوران دھماکہ ہوا۔ جی ہاں، فرانسیسی سے خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق دھماکے میں 37 کے قریب لوگ ہلاک، 200 سے قریب زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ مسجد کے سیکورٹی گارڈ مرتضی ظریفی کا بیان آیا ہے کہ حملے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے مرکز میں واقع مسجد پر نماز جمعہ کے دوران بم حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد طالبان فورسز نے مسجد کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ وہاں کے طالبان کے ایک ترجمان قاری سعید خوستی نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حکام دھماکے کی تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایک عینی شاہد کے مطابق مسجد میں 3 دھماکوں کی انہوں نے تصدیق کی کہ 3 دھماکے ہوئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں یہ جان کر دکھ ہوا کہ قندھار شہر میں شیعہ برادری کی مسجد میں دھماکہ ہوا، جس میں ہمارے کئی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارت کی اسپیشل فورسز جائے واقعہ قندھار پہنچ گئی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے، میں مسلمانوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، شیعوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، پورے عالم اسلام کی تمام مسلم برادری سے، چاہے ان میں کہیں نہ کہیں کسی مسئلے کو لے کر اختلافات ہے، لیکن میں ان سے تمام سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا کہ یاد رکھیں آپ، الکفر ملت واحدہ اور المسلم اخو المسلم۔ ہم میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہونے پائے کہ باطل طاقتیں، شیطانی طاقتیں اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور آج طالبان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش یہی کی جا رہی ہے ان لوگوں کے ذریعے سے کہ کسی بھی طریقے سے شیعہ اور سنیوں میں اختلاف پیدا ہو، کیونکہ انٹرنیشنل مسلمانوں کی دشمن طاقتیں، اسلام کی دشمن طاقتیں، ایمان والوں کی دشمن طاقتیں انٹرنیشنل لیول پر یہ سازشیں، ناپاک سازشیں کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں میں آپس میں اختلافات رہے، چاہے وہ شیعہ کے نام پر، سنی کے نام پر، وہابی کے نام پر، تبلیغی کے نام پر، دیوبندی کے نام پر، سلفی کے نام پر، اہل حدیث کے نام پر، اس لیے کہ اسلام دشمن شیطانی طاقتیں جان چکی ہے کہ اگر یہ ایک ہو جاتے ہیں اور ان کا مسلکی اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ان کے جماعتوں کے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اگر یہ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر شیطانی طاقتوں کے خیر نہیں۔ اس لیے طالبان سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ شیطانوں کی ان سازشوں کو پہچانو اور ہر حال میں اپنے اندر کے انتشار اور اختلاف کو ختم کرو۔ خیر، یہ جو بھی واقعہ
ہوا ہے، طالبان نے کہا ہے کہ اس پر کڑی کارروائی کی جائے گی اور کسی کو بھی شیعہ اور سنی میں اختلاف پیدا کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔